جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پیغمبر کیوں بنایا، توریت کیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں سے منتخب کیا ہے، بس جو چیز تورات میں نے تمہیں عطا کی ہے اسے لو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف۔ نکات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ میرے دربار میں تمہارا خضوع و خشوع بے نظیر تھا۔ جب بھی تم نماز کے لیے اٹھتے بہت اچھے انداز میں اپنے رخسار کو زمین پر رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم میرے بندوں کے درمیان میرے سلسلے میں خود کو پستر اور ذلیل تر سمجھتے تھے۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے مخلص بندے تھے۔ استفاء خالص گوہر چننے کے معنی میں ہے۔ نمبر 2، نبوت اور رسالت کا مقام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لوگوں کے انتخاب سے نہیں۔ نمبر 3، لوگوں کی ناجائز درخواست کو آگے پیش کرنا جناب موسیٰ علیہ السلام کے خاص ہونے اور نبوت میں رکاوٹ نہیں تھی۔ نمبر 4، وعدہ گاہ میں 40 راتیں عبادت کرنا توریت کو حاصل کرنے اور اسے لاگو کرنے کا مقدمہ تھا۔ نمبر 5، طاغوت کے ختم ہونے اور دینی حکومت کے قائم ہونے کے بعد قانون اور احکام الہی کو لاگو کرنے کا سفر شروع ہونا چاہیے۔ نمبر 6، کسی کے لیے بھی دین اور ہدایت کی ذمہ داری اس کے لیے ایک نعمت ہے کہ جس کے لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ زبان سے شکر ادا کرنے کے علاوہ خدائی احکام پر عمل کرنا بھی شکر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 144 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 145 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کے لیے ان تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو لے لیں، اس کے احکام پرکار بند ہو جائیں۔ میں عنقریب تم لوگوں کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھا دوں گا۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف۔ الواح سے مراد وہی توریت کے لکھے ہوئے پتھر ہیں جن کے بارے میں پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا میں احسن سے مراد کیا ہے؟
اس بارے میں مختلف قول نقل ہوئے ہیں، جیسے بہترین قدرت حاصل کرنا یا بہترین علم و عمل حاصل کرنا، اعمال میں سے اہم اور مہم کا خیال رکھتے ہوئے اہم عمل کو انجام دینا، یا یہ کہ توریت کے تمام قانون احسن یعنی بہت اچھے ہیں کیونکہ اس دور کے بہترین قوانین ہیں، لیکن مکمل احسن قرآن مجید ہے۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 55۔ احسن کا اتباع کرو جو تم پر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر تمہاری بغاوت کی وجہ سے عذاب آئے اور تم سمجھ بھی نہ سکو۔ ممکن ہے آیت کا مطلب یہ ہو کہ اگر توریت پر مضبوطی سے عمل کریں گے تو دشمن پر غالب ہوں گے اور ان کے گھروں کو حاصل کر لیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا من کل شیء اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے تمام چیزوں کو بیان نہیں فرمایا۔ تفسیر نور الثقلین۔ دار الفاسقین سے مراد فرعونیوں کا محل اور دربار ہے، یا قوم موسیٰ کے داخل ہونے سے پہلے بیت المقدس میں رہنے والوں کے گھر ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد قیامت میں ان مخالفین کا مقام ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ تفسیر رہنما۔ تو ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، توریت تحریری یعنی لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ نمبر 2، وحی نازل ہونے اور سماج کی رہبری کے لیے قوت، ارادہ اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، چند راستوں اور کئی پلاننگز کے درمیان سے بہترین طریقہ کار کو چننا چاہیے اور بہترین طاقت و قوت کے ساتھ کام کو انجام دینا چاہیے۔ نمبر 4، آسمانی قانون کے ساتھ مخالفت فسق یعنی گناہ ہے اور اس کی سزا ہے۔ نمبر 5، عمل کرنے میں رہبر کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ خداوند عالم سب سے پہلے خود جناب موسیٰ کو حکم فرما رہا ہے، پھر بعد میں لوگوں سے فرمایا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جناب موسیٰ اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر اور پست سمجھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خضوع اور خشوع کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں اپنا نبی انتخاب کیا۔ ہمیں اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توریت ایک خاص قسم کی تختی ہے جس پر اس قوم کے تمام احکام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔